خاتم النبيين قائد الغر المحجلين أكرم الأولين والآخرين سبحان اللہ. نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین المزین بکل زین المنزہ من کل عیب وشین مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین سبحان اللہ. سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم المبعوث رحمة للعالمین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا سبحان اللہ. رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ سبحان اللہ. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سبحان اللہ. أو كما قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. سبحان اللہ. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبحان اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان اللہ. اللہ اکبر. نہایت واجب الاحترام معزز اور محترم حاضرین اور سامعین کرام، دو جگہوں سے قرآن پاک کی تلاوت میں نے کی ہے. ایک سورہ آل عمران ہے سبحان اللہ. اور دوسری آیت سورہ توبہ کی آخری دو آیات مجھے تلاوت کرنے کا اور آپ کو سماعت فرمانے کا شرف حاصل ہوا ہے. ان دونوں آیات میں سرکار دو عالم کی آمد کا ذکر مبارک اللہ نے خود فرمایا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر.
لوگ تو ابھی اسی مناظرے میں پڑے ہیں کہ میلاد کہاں لکھا ہے. کاش وہ دونوں آنکھیں کھول کے، ایمان والی آنکھ بھی اور آقا دو عالم کے ساتھ محبت والی آنکھ بھی، دونوں آنکھیں کھول کے قرآن پڑھتے تو انہیں پھر میرے آقا کا میلاد بھی نظر آ جاتا، آقا کا معراج بھی نظر آ جاتا. ایک لفظ میں نے پچھلے جمعے کہا تھا، حضور کے دادا جان کا ذکر کریں گے. ایک دوست نے سوال کیا پچھلی دفعہ کہ اس دفعہ آپ نے حضور کے دادا جان کا ذکر نہیں کیا، تو میں نے کہا آئندہ جمعے کریں گے. اس ذکر پر آنے سے پہلے ہم سورہ توبہ کی جو آیت ہے اس میں سے ہو کے گزرنا چاہتے ہیں، جس میں خود خالق کائنات نے اپنی زبان سے فرمایا، لقد جاءکم رسول، بے شک میرا معزز رسول تمہارے پاس آ گیا. اللہ. عثمان، آپ بھی عثمان، اور یہاں سامنے آؤ، اٹھ کے آ جائیے میرے، آپ بھی آ جاؤ وہاں سامنے آ کے بیٹھ جائیے میرے. شاباش، ادھر سامنے آ جاؤ ایسے. اب ٹھیک ہے. آپ بھی نہیں، آپ بھی ٹوپی والے، آپ بھی یہاں درمیان میں آ جائیے. یہاں آگے 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 اور آگے آگے چلتے آئیے. یہ جگہ خالی ہے، یہاں بیٹھ جائیے. چلو اب یہاں ترجمہ میں نے جو عرض کیا ہے آپ کی خدمت میں، اس کو پھر سنیے. فرمایا بے شک میرا معزز رسول تمہارے پاس آ گیا ہے. یہی میلاد ہے. اور کس شان سے آیا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا، تمہارا کسی پریشانی میں مبتلا ہونا اس پہ گراں گزرتا ہے. اللہ اکبر. اس عشق والی آنکھ کھول کر اور عشق والے کانوں سے سنو تو پتہ چلے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرا محبوب، میرا رسول، معزز رسول، صرف رسول نہیں، معزز رسول. کس شان سے، کس صفت سے آیا؟ تم یہاں کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہو، تم یہاں کسی دکھ درد میں مبتلا ہوتے ہو، تو مت سمجھو کہ اسے پتہ نہیں چلتا. نہیں، تم جس کا کلمہ پڑھتے ہو، تم جس دل میں محبوب کی محبت رکھتے ہو، 100% یقین رکھو میں تمہارا رب تمہیں بتلا رہا ہوں. عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا اس پہ گراں گزرتا ہے. تم یہاں پریشان ہوتے ہو، میرا محبوب وہاں پریشان ہو جاتا ہے. تمہارا مشقت میں پڑنا اس پہ گراں گزرتا ہے. تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بول کر بتلائیے کیا خیال ہے؟ اسے پتہ چلتا ہے تو گراں گزرتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور آگے کہا حریص علیکم، وہ تمہارے لیے بڑا حریص ہے. اللہ اکبر. حریص علیکم، وہ تمہارے لیے حریص ہے. اللہ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا ہے، وہ تمہاری بھلائی کا بہت چاہنے والا ہے. لفظ توجہ سے سنیے، حریص علیکم، وہ تمہارے لیے حریص ہے. کیا مطلب؟ لوگ دولت کے حریص ہیں، میرا محبوب تمہارا حریص ہے. لوگ سونا چاندی کے حریص ہیں، میرا محبوب تمہارا حریص ہے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے لیے رؤوف بھی ہے، وہ مومنوں کے لیے رحیم بھی ہے. اب ہم واپس پلٹتے ہیں اس لفظ پر. جب میں نے کہا وہ معزز رسول آیا ہے، تو کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے نا
کہ یہاں لفظ معزز تو نہیں ہے، آپ نے ترجمہ کیسے کر لیا معزز رسول آیا؟ تو صاحبان محترم، میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، زبر، زیر، پیش، شد، مد، جزم، 2 زیریں، 2 زبریں، 2 پیشیں، یہ جو اعراب ہوتے ہیں نا، یہ بھی ترجمہ دیتے ہیں، یہ بھی معنی رکھتے ہیں۔ اگر یہ بدل جائیں، زیر کی زبر یا پیش ہو جائے تو معنی بالکل بدل جاتا ہے، یہ معنی رکھتے ہیں۔ تو رسول کے اوپر جو 2 پیش ڈالے گئے، اسے کہتے ہیں تنوین، تنوین تعظیم، تنوین تفخیم، جس کا معنی یہ ہے کہ لقد جاءکم رسول، میرا رسول صرف رسول نہیں ہے، معزز رسول بن کے آیا ہے۔ ایک بار مل کے کہیے سبحان اللہ۔ میں ایک نکتہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں ابھی آپ کے لب کھول رہا ہوں اپنے لیے، ذرا مل کے بولا کرے نا، کہیے نا مل کے سبحان اللہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، 313 رسول ہیں، بولیے کتنے؟ 313 رسول کتنے ہیں؟ 300 نبی 1.25 لاکھ، 1.25 لاکھ نبی اور ان میں 313 رسول۔ اب یہاں سمجھنے والی بات ہے، کیا وہ معزز نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام معزز نہیں ہے؟ جن کے لیے دہکتی ہوئی نار کو گلزار بنا دیا، کیا وہ معزز نہیں ہے؟ کیا اسماعیل علیہ السلام جن کی گردن پہ چھری رکھی، خود آواز دے کے کہا اور چھری نہ چلنا، اور یہ تو 10-12 سال کی بعد کی بات ہے۔ اسماعیل سے تو اتنا پیار ہے کہ ابھی 6 ماہ کا ہے اور زمین پہ ایڑی رگڑی ہے، تا قیامت آب زمزم کا چشمہ جاری کر دی ہے۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیا یہ معزز نہیں ہے؟ بول کے بتلاؤ نا، کیا موسیٰ کلیم اللہ اللہ کے رسول نہیں ہے؟ رسول، تو کیا وہ معزز نہیں ہے؟ جنہیں کوہ طور پہ بلاتا ہے اور ڈائریکٹ ہم کلام ہونے کا شرف عطا کرتا ہے۔ کیا حضرت موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اللہ اکبر، یا یہ سارے، داؤد خلیفۃ اللہ، نوح نجی اللہ، کون کس سے کم معزز ہے؟ لیکن یہی تو کمال کی بات ہے، یہی میں نے آپ کو لانا تھا اور یہی میں دیکھوں گا اور سمجھوں گا۔ اب کون کون میری اس بات کو سمجھا اور بولے گا اور کون کون خاموش رہے گا؟ 313 ہی معزز ہیں۔ پھر اس اپنے رسول کو خاص کر معزز بتانے میں راز کیا ہے؟ تو یہی جواب دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ سارے معزز ہیں، آدم صفی اللہ سے لے کے عیسیٰ روح اللہ تک سارے رسول معزز ہیں، اور میرا یار، میرا محبوب بھی معزز ہے، مگر فرق یہ ہے وہ خود معزز ہے، یہ ایسا معزز بن کے آیا ہے جو اس کے ساتھ لگ جاتا ہے وہ بھی معزز ہو جاتا ہے۔ سارے نہیں نعرے کا جواب دیتے، نعرہ تکبیر، مل کے ہاتھ اٹھا کے یا رسول اللہ کو سلامت رکھے، زندہ جیتے رہیے، اللہ اکبر۔ اب یہاں ہم رکتے نہیں ہیں، بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ 12 ربیع الاول شریف کا دن میرے آقا کے ساتھ لگا، وہ معزز ہو گیا۔ میرے چپ چاپ دوستوں، سوموار کا دن حضور کو لگا، وہ دنوں کا پیر ہو گیا۔ اب میں کیسے آپ کو بتلاؤں؟ سحری کا وقت رسول پاک کے میلاد کے ساتھ لگا، 24 گھنٹوں میں سحری کا وقت معزز ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا آپ نے حدیث شریف نہیں سنی کہ
کہ سحری کے وقت، تہجد کے وقت آواز قدرت آ رہی ہوتی ہے، خود نزول اجلال کرتا ہے پہلے آسمان پر مالک، اور آواز دے کے کہتا ہے کوئی بخشش لینے والا؟ اللہ اکبر۔ اب میں وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو یہاں روک نہیں سکتا، لیکن آپ کے ذہنوں میں ایک نقطہ ڈال دیتا ہوں۔ وہ اسی لیے آسمان دنیا پر، پہلے آسمان پر اپنی قدرت کے ساتھ نزول اجلال کرتا ہے، وہ اپنی شان کے ساتھ نزول اجلال فرما کے اعلان کر کے کہتا ہے کوئی بخشش لینے والا، ہے کوئی میری بارگاہ میں سجدہ کرنے والا؟ کیوں؟ اس لیے اللہ دیکھ رہا ہے یہ وہ وقت ہے جب میرے محبوب نے آ کے یہاں سجدہ کیا تھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے محبوب کی طرح کون کون سجدہ کرنے والا ہے سحری کا۔ وہ چاہتا ہے کہ سحری کے وقت آ کے سجدہ کر کے مجھے دکھاؤ، تاکہ میرے محبوب کا کیا ہوا سجدہ آپ نے بھلا دیا ہے، آپ نے یاد نہیں رکھا میں نے کیا عرض کیا تھا پچھلے جمعے؟ میں نے عرض کیا تھا نا کہ میری سرکار نے بولو آتے ہی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، اور زبان سے کہا تھا رب حبلی امتی، رب حبلی۔ اور آسمان دنیا پر تہجد کے وقت روزانہ وہ نزول اجلال کر کے یہی تو دیکھنا چاہتا ہے کہ اگر میرے محبوب نے اس سحری کے وقت سجدہ کر کے امت کو یاد رکھا تھا تو کون کون سا میرا امتی ہے جو محبوب کے سجدے کو یاد رکھتا ہے؟ پھر واپس پلٹ جائیے اسی مقام پر کہ سوموار کا دن لگا، پیر ہو گیا، سحری کا وقت لگا، معزز ہو گیا۔ یہ امت جو حضور کے ساتھ منسوب ہوئی وہ ساری امتوں میں معزز ہو گئی۔ آپ بولے نہیں، شاید آپ نے غور نہیں کیا میری بات پر، شاید آپ نے قرآن پاک کی آیت نہیں پڑھی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب کی امت ساری امتوں میں افضل، امتاً وسطاً لتکونوا شہداء علی الناس۔ اللہ اکبر۔ اب اس کا ترجمہ کروں گا تو بہت سارا وقت گزر جائے گا۔ کہا میرے محبوب کی امت ساری امتوں سے افضل ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا ہمارے اعمال افضل ہیں؟ کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ انہیں کہا جا سکے یہ بڑے افضل ہیں؟ آپ خود سوچو نا، تنہا بیٹھ کے ذرا سوچئے گا کہ ہمارا سونا، جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، خرید و فروخت، لینا دینا، کیا یہ ایسا ہے؟ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہمارے اعمال کی بنا پر کہا جائے کہ ہاں یہ سب سے افضل ہے؟ اعمال تو ایسے ہیں نہیں۔ تو پھر باری تعالیٰ تو نے قرآن مجید میں کیوں کہا کہ میرے محبوب کی امت سب سے افضل ہے؟ تو ایک ہی جواب آئے گا، ارے میں تمہارے اعمال کی بنا پہ تمہیں افضل نہیں کہہ رہا، تم منسوب میرے محبوب کے ساتھ ہو گئے ہو، اور میرا محبوب اتنا معزز بن کے آیا ہے کہ جس نے اس کا کلمہ پڑھ لیا ہم نے اسے بھی معزز فرما دیا۔ اور کتنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کی سعادت حاصل کر لی، اسے کتنا معزز کر دیا؟ امتاً وسطاً لتکونوا شہداء علی الناس۔ اسے سابقہ جو نبی گزر چکے ہیں، حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک، ان نبیوں کا گواہ بنا دیا۔ اللہ، اب یہ بات نقطہ مشکل ہو جائے گا، آپ سے اوپر ہو جائے گا، اس لیے ہم اس کو بات کو چھوڑ کر واپس پلٹتے ہیں اور آخری فکرہ کہتے ہیں تاکہ بات آگے چلے اختتام کی طرف۔ وہ یہ ہے کہ کہا سب رسول معزز ہیں، لیکن میرا محبوب اس شان سے معزز بن کے آیا ہے، جو منسوب ہو گیا وہ بھی معزز ہو گیا، اور تو اور آدم علیہ السلام سے لے کے حضور کے ابا جان حضرت عبداللہ تک جہاں جہاں میرے محبوب کا نور ٹھہرا ہے۔ سر نہیں ہلانا چاہیے تھا آپ کو، سر نہیں ہلانا چاہیے تھا، زبان سے بولنا چاہیے تھا۔ حضرت آدم سے لے کے حضرت عبداللہ تک جہاں جہاں سے میرے محبوب کا نور گزرا،
کیا مجھے آیت پڑھ کے سنانا پڑے گی؟ خود آواز دے کے کہا الذی یراک حین تقوم. یہ سورہ شعراء کی آیت ہے غالباً. الذی یراک حین تقوم، اے میرے محبوب الذی یراک، میں تجھے دیکھ رہا ہوں. الذی یراک حین تقوم، جب تو کھڑا ہوتا ہے، جب تو قیام کرتا ہے. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور آدم سے لے کے عبداللہ تک ہر سجدہ کرنے والوں میں سے گزرتے ہوئے تجھے دیکھ رہا. اللہ اکبر. یہ قرآن مجید کی آیت ہے، یہ قرآن کی آیت ہے. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور تجھے سجدہ کرنے والوں میں سے ہوتے ہوئے. کبھی جاگتے ہوئے مجمع کو ہو سکتا ہے آئندہ انشاءاللہ العزیز بسم اللہ، یا ابھی تو چاند انشاءاللہ العزیز کل نکلے گا، تو پھر آگے جو جس میں حضور غوث الاعظم پیران پیر دستگیر کی 11ویں شریف ہوگی، اس جمعے میں میرا خیال ہے میں آپ حضرات کو یہ بتلاؤں گا کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں سے جو گزرتے آ رہے ہیں تو اور آتے ہی سجدہ بھی کیا ہے. تو انشاءاللہ اس نقطے کو میں ایک جمعہ چھوڑ کے اگلے جمعے اگر اللہ نے زندگی بخشی، توفیق بخشی، تو میں پھر انشاءاللہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا اگر مالک نے توفیق بخشی. اب اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن میں آواز دے کے کہا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. شہر مکہ کی قسم اور اس کی گلیوں کی قسم، کیونکہ تو ان گلیوں میں چلتا پھرتا ہے. ووالد وما ولد، بیٹے کی قسم اور سارے باپوں کی قسم، کیونکہ تو ان میں سے ہوتا ہوا آ رہا ہے. جیسے مکے کی گلیوں میں چلتا پھرتا آیا ہے اور تیرے چلنے نے مکے کی گلیوں کو ہمارے لیے قسم کے لائق بنا دیا، تو تیرا نور بھی تو آدم سے چلا تھا اور عبداللہ تک آیا تھا. اگر تیرا چلنا مکے کی ان گلیوں میں جہاں ابو جہل اور ابو لہب بھی پھرتے تھے، مگر ہم ابو جہل اور ابو لہب کو نہیں دیکھتے، ہم تیرا گزرنا، ہم تیرا ان گلیوں میں خرام ناز کرنا ہماری نظر میں ہے. تو جیسے تیرے گزرنے نے گلیوں کو قسموں کے لائق بنا دیا، تو اے میرے حبیب تیرے نور نے آدم سے لے کے عبداللہ تک. روک دوں میرے خیال ہے میں آپ کو اور آسان بات کروں تو کیا خیال ہے جب آدم سے لے کے حضرت عبداللہ تک قسموں کے لائق بنا دیے، تو کیا آپ کو بھول گیا وہ حضرت عبد المطلب حضور کے دادا جان کا واقعہ؟ اب سارا واقعہ تو بیان نہیں کیا جا سکتا 5-7 منٹ میں 10 منٹ میں، لیکن یاد دہانی ضرور کرائی جا سکتی ہے کہ جب ابرہہ بادشاہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر، ہاتھی کو عربی میں کہتے ہیں فیل، بولیے ہاتھی کو عربی میں، میں آپ کو جگا رہا ہوں نا ساتھ ساتھ کیونکہ آپ کہیں سو نہ جائیے، موسم اتنا پیارا ہو گیا ہے. بولیے ہاتھی کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ ہاتھیوں کا لشکر لے کر، فیل کا لشکر لے کر آ گیا ابرہ بادشاہ. کیوں؟ تاکہ میں آ کے خانہ کعبہ کو معاذ اللہ خاکم بدہن مسمار کر دوں گا، نابود کر دوں گا، خانہ کعبہ کو شہید کر دوں گا. وہ فیل لے کے آ گیا. ادھر آواز قدرت آئی، فکر کی ضرورت نہیں ہے، تو فیل لا ہم ابابیل لائیں گے، تو فیل لا ہم ابابیل لائیں گے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام قدرت ہے کہ وہ بڑے بڑوں کو جب مرواتا ہے تو چھوٹے چھوٹوں سے مرواتا ہے. کیا آپ نے واقعہ نہیں سنا
کہ نمرود جیسے بادشاہ کو جو پوری روئے زمین کا بادشاہ تھا، جب اسے مروانے کا وقت آیا تو چھوٹے سے مچھر سے مروایا۔ اور نہیں، میرا خیال ہے آپ بولے نہیں ہو، میں ایک اور ایسا فقرہ کہوں گا بے ساختہ آپ کی زبان پہ سبحان اللہ جاری ہو جائے گا کہ آپ کو نہیں پتا میدان بدر میں ابو جہل کو میدان بدر میں ابو جہل جو لشکر لے کے آیا تھا، خود سپہ سالار تھا، 1000 کا لشکر تھا، اور میرے آقا کا لشکر 313 پر تھا، اور جو سب سے چھوٹے چھوٹے 2 بچے تھے۔ اللہ 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 اللہ، اوہ میں آپ کو کیا بتلاؤں، یہ بچے جب میدان جنگ میں شریک ہونے کے لیے آگے تھے تو باقاعدہ کشتی کر کے، جب وہ فہرست بن رہی تھی تو بڑے بھائی نے آ کے 10 سال شاید اس کی عمر تھی یا 11 سال، تو اس نے حضور نے کہا تم چھوٹے ہو، ان کا باپ فوت ہو چکا تھا، اس لیے اپنی ماں کے نام کے ساتھ وہ پکارے جاتے تھے، معوذ اور معاذ بن افرا۔ افرا ان کی ماں کا نام تھا، وہ بیوہ تھی۔ اس نے آپ آقا نے کہا تم بچے ہو، تم انشاءاللہ پھر ہماری خدمت کرو گے، دین کی خدمت کرو گے، پھر اگلے کہیں جہاد میں جب تم جوان ہو جاؤ گے نا پھر ہم تمہیں لے کے جائیں گے۔ تو وہ بڑا جو تھا وہ حضور کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے آقا ماں ہماری ساری رات روتی رہی تھی کہ کاش میرا خامد زندہ ہوتا یا میرے بچے جوان ہوتے تو میں بھی مجاہدوں کی ماں کہلاتی۔ آقا میں نے بڑی مشکل سے اپنی ماں کو منوایا ہے اور راضی کر کے آیا ہوں، اور بڑی مشکل سے میں ماں کو راضی کر کے آیا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں۔ اور آقا نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم بڑے ہو، تمہیں اجازت ہے، تم آ جاؤ۔ اور چھوٹے